الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے اے نبی کی اہل بیت ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، اور سب کو اپنی چادر کے نیچے کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، کہ تو میرے اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے، میرے اہل بیت کو ستھرا کرنا چاہتا ہے، اور میرے اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ ہے وہ میرے اہل بیت۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو محبت، حضور کی طرف سے جو شان اور عظمت عطا ہوئی، سارے رشتوں ناتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر محبت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ تو آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور صحابہ میں موجود تھے، حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو مرد کے لیے سب سے بہتر ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی موجود تھے، حضور نے فرمایا ابھی اگر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تو نہ دے، بعد میں بے شک دے دے۔ عورت کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر ہے، مرد کے لیے کون سی چیز حیا میں سب سے بہتر ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ جب گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا، مرد کے لیے سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے حیا میں، اور عورت کے لیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، اور عورت کے لیے سب سے بڑھ کر حیا یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ مرد کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور عورت اس قدر پردہ کرنے والی ہو کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، یہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی حضور آپ نے کل سوال کیا تھا، اس کا جواب میں لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی جواب کس نے دیا ہے؟ عرض کی حضور آپ کی ہی صاحبزادی فاطمہ نے دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ جواب اسی نے دینا تھا،
وہی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جسم کا وہ حصہ ہے۔ اور جو تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں جو پلنے والا ہو، یہ جواب اسی کے پاس ہی ہو سکتا ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ کے رسول کے گھر میں پرورش ملی ہو۔ حیا اس سے بڑھ کر اور کس کے دامن میں ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اسے غصہ دلایا اس نے گویا کہ مجھے غصہ دلایا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ وَيُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے اس سے میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں، جو چیز اسے اذیت دیتی ہے اس کی وجہ سے میں بھی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھی، اور آپ کو بھی سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھی۔ اور حضور کی یہ عادت تھی، جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی، حضور اپنی جگہ سے اٹھتے، سر کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ جب حضور تشریف لے جاتے، سیدہ اٹھتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی، حضور کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ محبت کا یہ عالم ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ باپ سے جو محبت بیٹی کو ہے وہ بیٹے کو نہیں ہوتی۔ باپ گھر آ کے بیٹھا ہے، بیٹی پانی لے کر آ جاتی ہے، حالانکہ باپ نے مانگا بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کے محبوب نے، یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں محبت کی بیٹیوں کے ساتھ، جس دور میں پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ حضور اپنی بیٹی کے لیے اٹھ رہے ہیں، جس دور میں بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جس دور میں سب سے بڑھ کر شرمندگی یہ سمجھی جاتی تھی کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا یہ تو رحمت ہے، یہ تو رحمت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملی، اور پھر وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، اور آپ کے صدقے میں جو رب تعالیٰ نے پوری امت کو ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، جسے ہم ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و حسین چھوٹے ہیں، ان کو بھی سنبھالنا ہے۔ پھر اس وقت گھر میں جو آٹا جو پکانا ہے روز مرہ کا، وہ آٹا بھی خود ہی پیسنا ہے، اسے گوندنا بھی ہے، اور پھر کھانا بھی پکانا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ گھر تشریف لائے، آپ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی جنگ سے چند قیدی آئے ہوئے ہیں، آپ بھی جائیں حضور سے کہہ دیں کہ اے ابا جان گھر کے کام کاج کافی ہوتے ہیں، کوئی غلام یا کوئی لونڈی مجھے بھی دے دیں جو گھر میں میرے کام کرنے والا ہو، میرے ساتھ ہاتھ بٹانے والا ہو، کیونکہ وہ ہماری خواتین کی طرح صرف گھر کے کام کرنے والی نہیں کہ دن کو گھر کی صفائی کی، برتن صاف کی اور صرف کھانا پکا لیا، یا آج کی ہمارے اس دور کی خواتین کی طرح جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھی رہیں۔ وہ تو وہ تھیں کہ ساری رات بھی عبادت کر کے کہتی ہیں یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، اور کیا مانگتی ہیں اللہ سے؟ اپنے لیے بخشش نہیں، اپنے لیے تو بخشش مانگتی ہی، ساتھ میں کہتی ہیں یا اللہ میرے والد اپنی امت کے لیے روتے ہیں، میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں میرے والد کی امت کی بخشش فرما دے، کہ میرے والد کو ہر وقت یہی تڑپ اور ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، ربی حب لی امتی۔ اور یہ الفاظ بھی بڑے کمال کے ہیں،
حضور ایک تو الفاظ یہ ہوتے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، ایک تو یہ مطلب ہے، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعا فرماتے وہ الفاظ ہیں ربی حب لی امتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یا اللہ میری امت مجھے دے دے، یا اللہ میری امت مجھے دے دے، جب یہ میرے سپرد ہوگی مجھے دے دی جائے گی، مجھے سونپ دی جائے گی، پھر میں جو چاہوں گا اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ اور سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو ذات ہی رحمت للعالمین ہو، انہوں نے سلوک کیا کرنا ہے؟ وہ جو کافروں کو پتھر مارنے والوں کو بھی کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں میں ہوں کون۔ جو پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والے ہیں تو وہ اپنے امتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہوں گے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والی، روزے رکھنے والی، بڑے واقعات ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں گئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کے پاس چند ایک غلام آئے ہیں، ان میں سے کوئی مجھے بھی عطا فرما دے تاکہ وہ بھی گھر میں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹائے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ غلام تو میں دے دوں، اب یہ تربیت ہے اولاد کی، غلام تو دے دوں کہ وہ تمہارے ساتھ کام کاج کریں، اگر کہتی ہو تو اس سے اعلیٰ چیز نہ تمہیں دے دوں۔ عرض کی ابا جان عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جب بھی نماز پڑھتی ہو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ، 33 مرتبہ کہہ لو الحمدللہ، 33 مرتبہ لا اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری روایت میں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، 100 کا عدد ایک تسبیح جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اگر تم کر لو یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ ابا جی تسبیحیں تو میں کرتی رہتی ہوں، نمازیں بھی میں پڑھتی رہتی ہوں، مجھے تو غلام چاہیے تھا، یہ نہیں کہا۔ یہ تربیت ہے اولاد کی۔ گھر آئی ہیں، آ کر تسبیح پڑھنی شروع کر دی ہے، اب تسبیح پڑھ رہی ہے تو کائنات نے وہ بھی منظر دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، چکی بھی خود ہی چل رہی ہے، وہ بچوں کا جھولا بھی خود ہی جھلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جب تسبیح پڑھی جا رہی ہے رب کے فرشتے آ کر کام کاج کر رہے ہیں۔ ایک وہ غلام تھا جو دنیا کا غلام تھا اور آ کر گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا، اور ایک جب رب کے کلام کا، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آتی ہے انسان اس جیسی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ تسبیح ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ شان، یہ عظمت حضور کے گھرانے کی ہے، یہ شانیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اہل بیت کو عطا فرمائی۔ آج ان کا یوم وصال ہے، 3 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی شرم و حیا عطا فرمائے۔ آج اللہ ہماری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔